اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں۔ آج کا یہ جو لیکچر ہے یہ بچوں دی انٹر از ریگارڈنگ دی انڈین انٹرفیئرنس ان پاکستان افیئرس۔ اب وہ اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم جو ہے امریکن انوالومنٹ جو ہے پاکستانی پولیٹکس میں کس طرح سے تھی، اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا تھا جو آج، اور اب اس دوسرے لیکچر میں جو انڈین یا باقی جو مسلم ممالک کی انٹرفیئرنس تھی پاکستان کی اندرونی سیاست کے حوالے سے، اندرونی سچویشن کے حوالے سے، وہ آج کے اس لیکچر میں جو ہے ہم اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ ٹاپک ہے دی انڈین انٹرفیئرنس ان پاکستان افیئرس۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان جو ہے مسلمانوں کی دشمنی جو ہے اس کا ایک بہت ہی تاریخی پس منظر ہے، جو آپ میٹرک یا اپنے ایف اے سے ہی آپ پڑھتے آئے ہوں گے اور اس کا آپ کو آئیڈیا ایک ہوگا، چاہے وہ تقسیم ہند سے پہلے کے حالات ہوں یا تقسیم ہند کے فوراً بعد کے حالات ہوں، کہ انڈیا اور پاکستان کی رائیولری جو ہے اٹ اسٹارٹیڈ فرام دا ڈے ون اینڈ بوتھ کنٹریز became sovereign states in 1947، اور ان کے جو کانسیکوینسز ہیں ڈومیسٹک ایک مخالفانہ جو تعلقات ہیں انڈیا اور پاکستان کے، they are very considerable۔ جس طرح تقسیم ہند کے فوراً بعد جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو پہلی جنگ انڈیا اور پاکستان کی کشمیر کی ایشو کے اوپر ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر آپ دیکھ رہے 1965 کی وار ہوئی، آپ کی 1971 کی وار ہوئی، پھر کشمیر اسٹرگل موومنٹ کے اوپر پاکستان ایک اپنا خاص سٹانس رکھتا ہے، کشمیر کے اوپر انڈیا جو ہے غاصب ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، اور پچھلے 70 سالوں سے جو ہے وہاں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور بے گناہ کشمیریوں کو مارا جا رہا ہے۔ تو اس کے کچھ یہ تاریخی پس منظر ہیں جن کو آج ہم ڈسکس کریں گے، اور انڈیا نے ان جو واقعات ہیں ان کو ایکسیپٹ بھی کیا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر جو 1971 میں ایک پاکستان دو لخت ہوا، تو اس کے پیچھے جو انڈین را کی کنسپائریسیز تھیں، جو کنسپائریسیز کی گئیں ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کو جدا کرنے کے حوالے سے، وہ نریندرا مودی میں اپنے پہلے ٹینیور میں جب وہ بنگلہ دیش کا دورے پر تھا تو اس نے ایکسیپٹ کیا اس چیز کو، تو وی ور بیہائنڈ دیٹ اسٹرگل موومنٹ فار سپریشن آف ایسٹ پاکستان۔ اب اس طرح کے جہاں پہ حالات ہوں گے، جب 1971 میں ایک ریوالٹ کی سی سچویشن ایسٹ پاکستان میں ہوئی، تو اس میں آپ کو نے ایک لفظ پتہ نہیں سنا ہے کہ نہیں، ایک فورس بنائی گئی تھی بنگالیوں کی طرف سے جس کا نام تھا مکتی بانی۔ اس مکتی بانی ایک عام آرگنائزیشن تھی جو پاکستان آرمی کے ساتھ ایسٹ پاکستان میں لڑ رہی تھی، اور اس مکتی بانی جو تھی اس کی جو بیکنگ تھی، جو اس کو مورل، پولیٹیکل اور فائنینشیل سپورٹ پرووائڈ کر رہا تھا، وہ انڈین را ایجنسی تھی، یا انڈین جو پولیٹیکل ایجنٹس تھے، ایکٹرز تھے، اس کے پیچھے وہ کار فرما تھے جو مجیب الرحمان کی بھرپور مدد کر رہے تھے ایسٹ پاکستان کو ایک الگ ملک بنانے کے لیے۔
تو ایسے ڈائریکٹ لنکیجز جو تھے ایک بیرونی قوت کے جو ایک ڈومیسٹک جو ایک انسرجنسی تھی اس کو جو انڈیا سپورٹ کر رہا تھا had not been seen in South Asia before. اس سے پہلے جنوبی ایشیا میں اس قسم کی کسی اسٹرگل موومنٹ کو ڈومیسٹک اسٹرگل موومنٹ کو کوئی بھی ملک سپورٹ نہیں کر رہا تھا. آل دو ایک چھوٹے پیمانے کے اوپر سری لنکا میں آپ نے تامل ٹائیگرز کا نام سنا ہوگا 1980s کے اندر. تو اس کو وہ جو تامل ٹائیگرز تھے جو سری لنکن گورنمنٹ یا آرمی کے ساتھ لڑ رہے تھے تو اس میں بھی یہ انڈین انوالومنٹ تھی جو انکریج کر رہی تھی تامل ٹائیگرز کو کہ وہ سوسائڈ بامبنگز کر رہے تھے سری لنکا میں اور اپنی جنگ جاری رکھے ہوئے تھے ایک میجورٹی کمیونٹی کے ساتھ. اس کے بعد ایک جو پاکستان میں ہوتا ہے جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت 1977 میں اس پر شب خون مارا گیا اور ایک ملٹری ڈکٹیٹر جو ہے ذوالفقار علی جنرل ضیاء الحق کی صورت میں پاکستان کے اوپر قابض ہوا تو اس ریئیکشن کے طور کے اوپر ایک فورس جس کا ایک تنظیم بنائی گئی جس کا نام تھا الذوالفقار آرگنائزیشن. اب اس الذوالفقار آرگنائزیشن جو تھا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک آف شوٹ تھی جس کا ہیڈ کوارٹر جو تھا کابل میں تھا اور اٹ واز لیڈ بائی دی سنز آف ذوالفقار علی بھٹو. اور شروع میں تو اس جو الذوالفقار فورس تھی جو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی چڑھانے کے بعد پھانسی پہ لٹکانے کے بعد جو اس کی ریئیکشن میں بنی تھی شروع میں تو اس کو اتنی زیادہ پذیرائی نہیں ملی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دس آرگنائزیشن واز گیٹنگ سپورٹ فرام سیریا لیبیا اینڈ انڈیا. انڈیا سے بھی اس کو سپورٹ مل رہی تھی اور سندھ کے حالات بہت زیادہ ٹرموائل کسی سچویشن تھی بہت زیادہ اپ سرج تھا سندھ کے اندر. تو ایک موقع کے اوپر بیسیکلی جو اس کا بظاہر جو اس کا موٹیو تھا یا مینیفیسٹیشن تھی اس آرگنائزیشن کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ ایک مارشل لا کے خلاف تھی. اکتوبر 1983 میں انڈین پرائم منسٹر جو تھی اس وقت کی اندرا گاندھی اس نے ایک اپنے بیان میں she expressed her solidarity with the political struggle movement in the Sindh اور اپنی ایک solidarity شروع کی اور ایک قسم کا she tried to throw oil on the fire کہ مزید ایک آگ بھڑکانے کے لیے ایک مورل اور ایک سپورٹ کرنے کے لیے فائنینشیل سپورٹ کرنے کے لیے تو اس نے ایک ایسا بیان داغا جو پاکستان کی سولیڈیرٹی انٹیگریٹی کے بالکل خلاف تھا. یہ جو ایک اور انٹرنل موومنٹ چل رہی تھی سندھ کے اندر مارشل لا کے خلاف یہ پاکستان کا ایک اندرونی مسئلہ تھا لیکن کیوں کہ پاکستان اور انڈیا کی دشمنی جو ہے اٹ ہیز اے ویری لانگ آؤٹ اسٹینڈنگ اینڈ لانگ اسٹینڈنگ ہسٹری. تو اس چیز کو پاکستان کے حالات کو بگاڑنے کے لیے تو انڈین پرائم منسٹر جو ہے اس نے ایک ایسی اسٹیٹمنٹ داغ دی جیسے نریندر مودی نے بنگلہ دیش میں ڈالی جب اپنے فرسٹ ٹینیور کے دوران بنگلہ دیش کے وزٹ کے اوپر آیا تو اس نے اس قسم کی وہ کی. لیکن یہ جو موومنٹ تھی یہ صرف سندھ تک محدود تھی. یہ پاکستان کے دوسرے صوبے جو تھے پنجاب اور جو بلوچستان جو NWF پی تھی اس میں یہ
موومنٹ جو ہے فارچونیٹلی نہیں پہنچ سکی، اور جو حالات تھے اس کو پاکستان کی سیاسی حلقوں میں، پاکستان کے سیاسی اور عسکری حلقوں میں اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھا گیا کہ یہ ایک انڈین انٹرفیئرنس ہے پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سندھ جو تھا یہ اس موومنٹ کا گھر تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا ایک پاور بیس تھی سندھ، اور انڈیا اس کو ایک ولنریبل پوائنٹ کے طور کے اوپر سمجھ رہا تھا کہ آپ جو ہے یہاں سے پاکستان کو اس موومنٹ کو ہیلپ کر کے پاکستان کو جو ہے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں انڈیا نے ایک ایکسرسائز براس ٹیکس کے نام سے ایک پاکستان کے جو 1986 میں ایک ایکسرسائز کی گئی جس کا ڈائریکشن اینڈ پوائنٹ آف پریشر تھا کہ سندھ کے اندر پریشر بلڈ کیا جائے، ایک اس الذوالفقار آرگنائزیشن کو سپورٹ کیا جائے کہ پاکستان کے اندرونی حالات جو ہے مزید خراب ہوں۔ And this exercise reinforced impression in Pakistan that Sindh has been singled out by India for special attention. اس کے بعد ایک اور فیکٹر ہے جو انڈیا اور پاکستان کی رائیولری میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، جس کو ٹرپل کے فیکٹر کہا جاتا ہے، یعنی کہ خالصتان کی موومنٹ جو تھی اس وقت پنجاب کے اندر، انڈین پنجاب کے اندر چل رہی تھی، کراچی میں جو حالات برے تھے ایک، اور کشمیر موومنٹ تھی۔ اس ویو کے تحت جو انریسٹ تھا، جو ایک سٹرگل موومنٹ کشمیر کے اندر چل رہی تھی، یا انڈین پروونس آف پنجاب کے اندر جو ایک انسرجنسی چل رہی تھی جس کا ذمہ دار وہ پاکستان کو کرتا تھا، دیٹ ہیز ویری بیڈ کنسیکوینسز آن پاکستان which has led violence, extreme violence and killings of very renowned personalities in the city of Karachi and the other parts of the Sindh, which is encouraged and abetted by India. اب جس کی وجہ سے جو پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات تھے they were always tension ridden، ان کے بائیلیٹرل ریلیشنز جو ہیں وہ کبھی بھی نارمل نہیں رہے انڈیا اور پاکستان کے۔ 2 نومبر 1991 میں پاکستان کے فارن آفس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی جس میں پاکستان کے صوبے پنجاب اور سندھ کے اندر جو ایک دہشت گردی کی لہر اس وقت اپنے عروج پر تھی، اس کا ذمہ دار انڈیا کو ٹھہرایا گیا، اور اس کے سلسلے میں جو را کی جو اینٹی پاکستان ایکٹیویٹیز تھیں ان کو اجاگر کیا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں جتنے بھی فیکٹرز ہیں کہ کشمیر کا ایشو جو تھے، اب اس سلسلے میں اب یہ ٹرپل کے فیکٹر جو ہے کہ انڈیا کے اندر خالصتان موومنٹ چل رہی تھی، کشمیر کے اندر جو ہے کشمیر سٹرگل موومنٹ چل رہی تھی، تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ پاکستان جو تھا وہ کشمیر کے اندر سٹرگل موومنٹ کو سپورٹ کرتا رہا ہے، کرے گا اور کرتا رہے گا۔ پاکستان نے ہمیشہ سیاسی اور اخلاقی سپورٹ کشمیر کے فرنٹ کے اوپر کی ہے، اور جو کشمیر سٹرگل موومنٹ کے جو آفیسز ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر بنائے گئے یا آج بھی ہیں، تاکہ ایک لیجٹمیسی پاکستان حکومت کی طرف سے جو کشمیر سٹرگل موومنٹ ہے اس کو دی جائے۔
جس کے جموں اینڈ کشمیر لبریشن فرنٹ، حزب المجاہدین اور اس قسم کی آرگنائزیشنز جو ہیں جو انڈین سپریشن اور اپریشن جو ہے کشمیر کے اندر اس کو جو ہے وہ کر رہی ہیں، ان کے آفیسز بھی پاکستان میں موجود ہیں جو جس میں افغان مجاہدین تھے کسی دور میں جو کام کر رہے تھے رشیا کے خلاف. تو یہ ملکوں کے درمیان اس طرح کے جو سپورٹس ہیں وہ چلتی رہتی ہیں کوورڈلی، جو ایجنسی میں کرتی رہتی ہیں، لیکن پاکستان کے حوالے سے پاکستان نے کبھی کسی ایسی انسرجنسی جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کیا. اور پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن جو ہمارے ہمسائے میں ملک ہیں ہمارے، دے آلویز ٹرائی ٹو انٹرفیئر ان دی انٹرنل افیئرس آف پاکستان. تو یہ تھا بچوں انڈین فیکٹر جو تھا. اب اس کے بعد جو ایک اہم ہے وہ ہے فال آؤٹ فرام دا مسلم ورلڈ. اب مسلم ورلڈ میں دو ایسے ممالک ہیں ایران اور سعودی عربیہ، جن کے پرسنل ٹائز ہیں پاکستان میں کچھ ایسے سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو آپ میڈیا کے اوپر دیکھتے رہتے ہیں. کبھی ان کے اوپر فارن فنڈنگ کے حوالے سے الزامات لگتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں کچھ ایسے مدارس ہیں جو سعودی عرب سے ڈائریکٹ فنڈنگ لیتے ہیں، یا کچھ ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جن کی انکلینیشن جو ہے پولیٹیکل بھی اور ریلیجیس انکلینیشن بھی ہے وہ سعودی عرب کی طرف بہت زیادہ ہے، یا کچھ ایسی ہیں جن کی ایران کی طرف کچھ زیادہ ہے. اور پاکستان کی تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انٹرفیئرنس جو ہے یا یہ فال آؤٹ جو ہے یہ واقعی ایک حقیقت پہ مبنی ہے. اب پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو آج لیکچر میں بتایا تھا کہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ایک ایسے خطے پہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو قائم کیا جس کی جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے اٹ ہیز اے ویری پروفاؤنڈ افیکٹ آن دی پاکستان اسٹیبلٹی اینڈ انٹیگریٹی. اور یہ جو انفلوئنس ہے مختلف ممالک کی طرف سے پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اس کے ڈائریکٹ کانسیکوینسز جو ہیں پاکستان کے اندرونی حالات کے اوپر پڑتے رہے ہیں. اب یہ جو مین مینیفیسٹیشن ہے یہ کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ آئیڈیالوجیکل ایفیلیشن جو ہیں، اس سے سیکٹیرین سالیڈیرٹی جو ہے، فائنینشیل سپورٹ اینڈ ادر پولیٹیکل تھیولوجیکل بائنڈز جو ہیں، یہ اس کی بیسک مینیفیسٹیشن ہے. یہ پاکستان کے اندر جو وہ اتنا اپنا کنسرن شو کرتے ہیں، تو اس میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جن کا میں آگے چل کے آپ کو ذکر کرتا ہوں. مثال کے طور کے اوپر پاکستان کے اندر جو ایک تھا ضیاء الحق، جس نے ایک ایسی مارشل لا رجیم تھی which caused and laid the foundation of sectarian line جو پاکستانی سوسائٹی کے اندر جو اس نے ایک بنیاد رکھی جس کو شیعہ کمیونٹی جو تھی پاکستان کے اندر ایک قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتی تھی، اور وہ اس کو ایک ایسی اٹیمپٹ سمجھتی تھی which is similar to impose ایک خاص مکتبہ فکر کی سوچ کو جو ہے وہ پاکستان کے اوپر نافذ العمل کرنے کے مترادف سمجھتی تھی، جس کو اسکول آف جیورسپروڈنس جس کو فقہ بولتے ہیں، ایک خاص فقہ کو اب اس سلسلے میں 1980 کے درمیان ایک اسلام آباد کے اندر ایک پروٹیسٹ یا کمیونٹی کی طرف سے کیا گیا جس سے 2 دن تک سرکاری دفاتر جو ہے بند رہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا. اور یہ جو شیعہ ریزرویشنز تھیں یہ بیسیکلی اٹ واز اگینسٹ دی ضیاء الحق تھیوری آف اسلامائزیشن آف پاکستان.
اور اس کو یہ جو ایک فال آؤٹ ایرانین ریولوشن بھی اس وقت تھا تو اس کو وہ بھی چل رہا تھا، اس کا فال آؤٹ سمجھ رہے تھے، اور یہ ایک انسپائریشن کے طور کے اوپر جو ایرانی ریولوشن ہے وہ ابھر کے آیا، اور ضیاء الحق بھی اس سے کافی جو ہے وہ افیکٹڈ نظر ہے۔ اب کچھ جس طرح پاکستان کے اندر 1988 میں جو سیکٹیرین جو ایک وہ تھی تحریک پارٹی آرگنائزیشنز تھیں، جیسے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور انجمن سپاہی صحابہ، ان کا آپس میں ایک بہت زیادہ ایک رائیولری پاکستان میں رہی ہے، اور بہت زیادہ سیکٹیرین کلنگز جو ہیں بہت زیادہ کی گئی ہیں۔ اب اگر آپ نے انٹرنیشنلی دیکھیں کہ سعودی عرب جو ہے ہمیشہ ایران کی اینٹی رہا ہے، ایران ہمیشہ سعودی عرب کے اینٹی رہا ہے، اور بہت سے مواقع کے اوپر سعودی عرب نے کلیئرلی اسٹیٹ کیا ہے کہ their efforts will remain against Iran on every front۔ تو اگر پاکستان کے کیس میں ہم یہ دیکھیں تو ایران بھی اور سعودی عرب بھی they both were fighting their war of ideologies in پاکستان۔ کس صورت میں؟ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ اور سپاہ صحابہ جیسی آرگنائزیشنز کی صورت میں۔ جو ایک سنی اور پرو سعودی اور پرو عراقی پارٹی تھی جو پاکستان کے آپ کو پتہ ہے جنگ میں جس کا ہیڈ کوارٹر تھا، اٹ واز دی مین بیٹل گراؤنڈ فار بوتھ پارٹی آرگنائزیشن۔ اور صرف ان کی دشمنی میں صرف 1988 میں 72 لوگ جو ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، دونوں ایز اے ریزلٹ آف سیکٹیرین کلیشز۔ اور اس دور میں جنگ جو ہے ایک بیروت کی کسی سچویشن جو ہے اس میں وہ تھا، شو کر رہا تھا۔ اور یہ جو دونوں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ دونوں ملک جو تھے ان دونوں آرگنائزیشن کو مختلف ممالک کی سپورٹ حاصل تھی، جس میں عراق، لیبیا، سعودی عربیہ اور ایران جو تھا ان کی وہ تھی۔ اب ایک عالم تھے علامہ الحسینی جو تحفظ فقہ جعفریہ کی پارٹی سے تھے۔ اب جب ان کو ان کی اسیسینیشن کی گئی تھی تو ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن جو ہے ان کے جنازے کو اٹینڈ کرنے کے لیے پاکستان آیا تھا، تاکہ ایک تو اس TNFJs جو تھا اس کے آرگنائزیشن جو تھی اس کے ساتھ سولیڈیرٹی جو ہے وہ شو کی جائے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا جائے دنیا کے سامنے کہ دے آر ود دی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ۔ اب ہم دوسری سائڈ پہ دیکھیں کہ جو اہل حدیث ایک لیڈر تھے 1987 کے اندر ایک کار بلاسٹ کے اندر وہ بہت زخمی ہو گئے۔ اب اس پر بھی جو اس وقت سعودی بادشاہ تھا، مونارک تھا، اس نے اپنا ذاتی جہاز پاکستان بھیجا کہ علامہ احسان الہی ظہیر صاحب جو اس میں جن کا نام تھا وہ زخمی ہوئے تھے، اپنا ذاتی جہاز بھیجا کہ ان کو پاکستان سے نکال کے سعودی عرب لے جایا جائے اور ان کا علاج کرایا جائے۔ تو ان ایسے واقعات سے
تو ایک اور تھے مولوی جمیل الرحمان، ان کو اسیسینیٹ کیا گیا، تو سعودی گورنمنٹ نے جو تھی ایک ڈیلیگیشن پاکستان میں بھیجا تھا فیونرل کو اٹینڈ کرنے کے لیے، ان مولوی صاحب کے جنازے کو اٹینڈ کرنے کے لیے. اور جس طرح 1991 کے اندر ایک فارمر جو گورنر تھے لیفٹیننٹ جنرل فضل حق، ان کو اسیسینیٹ کیا گیا، جس کے شبہ جو ہے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کا جو ایک ملیٹنٹ ونگ تھا اس کے اوپر کیا گیا. ان کے بیٹے نے اس کے خلاف ایک پٹیشن، ایک فائل بھی دائر کی، مگر آج تک ان کے قاتلوں کا اس کے اوپر بھی جو مسلم ممالک کی طرف سے ایک ریزنٹمنٹ شو کی گئی. اور اس طرح سے ایرانی جو ڈپلومیٹ تھا جو پشاور کے اندر تھا، اس کے اوپر اس چیز کا شک کیا گیا کہ اس نے وہ ان کلنگز کے پیچھے ہے. پھر آپ کو 1989 میں آئی جی آئی موومنٹ چلی پاکستان کے اندر، جس نے نو کانفیڈنس ووٹ جو ہے موو کیا نیشنل اسمبلی کا کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت جو ہے اس کو ریموو کیا جائے. اور اس کے نتیجے میں بے نظیر بھٹو جو تھی she privately approached the Muslim country to seek help، جس میں سعودی عرب اور لیبیا شامل ہیں، کہ وہ JUI کے اوپر پریشر ڈالیں اور ان کو کہ وہ ڈس ایسوسیٹ کریں خود کو ایسی کسی بھی موومنٹ سے جس سے بے نظیر کی حکومت جو ہے خطرے میں پڑ جائے. تو یہ تھے کچھ واقعات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. پاکستان کے اندر جو مختلف ممالک نے اپنی پراکسی وار یا آئیڈیالوجیکل وارز کو کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، which was very alarming, and now this situation is to very extent it is more better than as compared to the past. اور پاکستان میں حالات جو ہیں بہت زیادہ پہلے سے بہتر ہیں کہ پاکستان آرمی نے کچھ ایسے میئرز، پاکستانی سویلین گورنمنٹ نے کچھ ایسے میئرز لیے ہیں جس کے میں فورن فنڈنگ کے اوپر بھی چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے، اور جو پاکستان میں مدارس ہیں جن کو جو پیسہ باہر کے ممالک سے سعودی عرب اور ایران کی طرف سے دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اس پیسے کو پاکستان کے اندر سیکٹیرین وائلنس اور کلنگز کے لیے استعمال نہ کر سکیں. ٹھیک ہے، تو بچوں یہ تھا آپ کا لیکچر. اس کے بعد شاید میں ایک آدھ لیکچر کل اپلوڈ کروں گا جس میں میں آپ کو ایوب خان، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو یا جنرل ضیاء الحق جو تھے، ان کا جو اسٹائل آف گورننس جو پاکستان کے اندر تھا کس قسم کا تھا، اس کے اوپر میں ایک لیکچر آپ کو اپلوڈ کروں گا، اور وہ آپ کا لاسٹ لیکچر ہوگا. اور میں امید کرتا ہوں یہ بک میں نے آپ کو دے دی ہے، اب ریڈنگ مٹیریل جو ہے آپ اس میں سے دیکھ لیں گے سارا. انشاءاللہ جو ہے کل آپ کا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اگر کسی قسم کے کوئی کوشچنز ہیں تو یو آر مور دین ویلکم ٹو آسک. ٹھیک ہے بچوں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.